السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بخاری شریف کی روایت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھے کہ دونوں راستے میں ایک دوسرے سے ملیں تو منہ پھیر لیں، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 2 مسلمان کسی وقت کسی بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں اور بول چال بند کر دیں، لیکن 3 دن سے زیادہ انہیں اس حالت پر نہ رہنا چاہیے۔ اور بالمعلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان اگر تلخ کلامی پیدا ہو جائے اور دونوں کچھ اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہوں تو 2 یا 3 دن کے بعد ان کے اندر ایک دوسرے سے ملنے کی تڑپ پیدا ہونے لگتی ہے، اور بالآخر ان میں سے ایک آدمی سلام میں پہل کر کے اس شیطانی تلخی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے تعلق کو بحال کرنے میں پہل کرنے والے کی فضیلت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری حدیث میں بھی ہے۔ بخاری شریف کی ہی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی کے ساتھ جو بات کی جائے وہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، اور دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے مت پھرو، اور نہ ایک دوسرے کی ٹو میں رہو، اور نہ آپس میں تناجش کرو، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور نہ ایک دوسرے کی کاٹ میں لگو، اور اللہ کے بندے بنو، آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ اس حدیث میں 4 الفاظ ادا ہوئے ہیں۔ پہلا تحسس، دوسرا تجسس، اور تیسرا تناجش، اور چوتھا تدبر۔ تحسس کے معنی کان لگا کر اور نگاہ لگانا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہے کہ کسی کی بات سننے کے لیے چپکے سے کھڑا ہو جانا اور پھر اس کی بات کو اس کے خلاف استعمال کرنا اور اسے لوگوں کی نگاہ میں گرانا، یہ عمل اسلام اور ایمان کے خلاف ہے۔ تجسس کے معنی کسی کے عیب کے ٹو میں لگے رہنا کہ کب اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے اور کب اس کی کسی کمزوری کا اسے علم ہوتا ہے، اور وہ فوراً اسے لوگوں کی نظروں میں بے وقار کرنے کے لیے ادھر ادھر پھیلانے میں لگ جاتا ہے۔ اور تیسرا لفظ جو اس حدیث میں آیا ہے وہ ہے تناجش کا لفظ، جو خرید و فروخت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے لیے اردو کا لفظ دلالی آیا ہے۔ دلال اور تاجر میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ دلال بڑھ بڑھ کر بولے گا اور اس کا ارادہ مال کو خریدنے کا نہیں ہوتا، بلکہ
صرف گاہکوں کو پسانے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے۔ اور جو چوتھا لفظ تدبر آیا ہے جس کے معنی باہمی دشمنی کرنے کے ہیں اور قطع تعلق کر لینے کے بھی ہیں۔ اللہ پاک پورا عمل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔